ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی۔ ایک روایت انہوں نے پیش کی ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ للالکائی سے۔ اچھا جی۔ تو حسن بصری کہتے ہیں شہید تو علی رضی اللہ عنہ بالمدینہ، میں مدینہ میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک روایت انہوں نے پیش کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ یہ کتاب ہی مشکوک ہے جی۔ اچھا جی، جی بالکل۔ اس روایت کا جو راوی ہے نا جی، احمد بن علی بن حسین بن زکریہ طرائسیسی، اس پر کذاب ہونے کی جرح ہے جی۔ اچھا جی، یعنی جس کتاب کے سند کے اندر ایک کذاب راوی ہو، جی جی اس پر ابن ناصر وغیرہ نے کذاب کی جرح کی ہے، جی جی، اس کی وہ بیان کردہ یہ روایت کردہ کتاب کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نزدیک امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ثابت ہے۔ ہم نے اس پر بہت سارے دلائل دیے تھے، ان میں سے ایک دلیل ہم نے دی تھی امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ سے۔ انہوں نے ایک روایت نقل کی صحیح سند کے ساتھ کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مدینہ منورہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور ان کو ایک آواز سنائی دی۔ پوچھا گیا کیسی آواز ہے، تو لوگوں نے بتلایا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس روایت سے ہم نے استدلال کرتے ہوئے کہا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے، آپ سے سماع کیا ہے، آپ سے ملاقات بھی ثابت ہے۔ اس پر اعتراض کرتے ہوئے ایک غیر مقلد نے عجیب و غریب قسم کی بات کر دی۔ اس غیر مقلد نے کہا کہ جناب جس کتاب سے تم روایت پیش کر رہے ہو، یعنی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، یہ کتاب ہی ثابت نہیں ہے۔ کتاب کیوں ثابت نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کتاب کا ایک راوی ہے ابو بکر الطرائسیسی، وہ راوی کذاب ہے، لہذا یہ روایت معتبر نہیں۔ کیوں کہ یہ کتاب ہی مشکوک ہے اور اس کا بنیادی راوی ہی کذاب ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس اعتراض کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے جو جرح پیش کرنے کی کوشش کی ہے امام ابن ناصر سے، اس کے متعلق حضرت امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں زبردست طریقے سے امام ابن ناصر کا رد کیا ہے، اور انہوں نے ابو بکر پر ہونے والی جرح کا زبردست جواب دیا ہے۔ آپ دیکھیں طبقات الشافعیۃ الکبریٰ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 40۔ ان کے علاوہ حضرت امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الفقہاء الشافعیہ جلد اول صفحہ نمبر 353 پر اس جرح کا بہترین جواب دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محدثین کے ہاں امام ابن ناصر کی ابو بکر پر ہونے والی جرح کذب کی مردود ہے۔ دوسری بات ہم نے دیکھنا یہ ہے کیا واقعی یہ راوی ثقہ ہے، ضعیف ہے، صدوق ہے، یا کس طرح کا ہے۔ ابو بکر الطرائسیسی کے ایک شاگرد ہیں بہت بڑے امام ابو طاہر السلفی اور رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خود فرمایا ہے کہ الطرائسیسی ثقہ ہیں، البتہ ان کا طرز محدثین جو اعلیٰ درجہ کے محدثین ہیں ان والا نہیں ہے۔ جس طرح وہ باریکی اور گہرائی میں جا کر احادیث کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اس طرح کا طرز نہیں ہے، البتہ وہ ثقہ بھی ہیں، ثبت بھی ہیں۔ لسان المیزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228۔ ایک اور جگہ پر یعنی حضرت امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ایک روایت ہے، روایت نمبر 327، اس میں لکھا ہے کہ امام ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اخبرنا الشیخ الجلیل ابو بکر احمد بن علی بن الحسین بن زکریہ الطرائسیسی، یعنی امام ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر کو الشیخ الجلیل کے بہترین القاب کے ساتھ پکارا ہے۔ اگر یہ راوی کذاب ہے تو اس کو الشیخ الجلیل اتنے زبردست الفاظ کے ساتھ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ کذاب کو اس طرح کے القاب کے ساتھ ذکر نہیں کیا جاتا۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام ہیں، ان کے نزدیک ابو بکر راوی ثقہ ہے، ثبت ہے، جلیل القدر ہے۔ صرف یہی نہیں، ان کے علاوہ اور بھی کئی محدثین سے اس کی توثیق ثابت ہے۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے حضرت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی معجم ابن عساکر، روایت نمبر 148 ہے۔ اس میں آپ کو واسطہ نظر آ رہا ہے ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن زکریہ۔ اس روایت کے متعلق حضرت امام ابن عساکر فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح۔ معجم ابن عساکر جلد نمبر 2 روایت نمبر 1048۔ اور غلام مصطفیٰ غیر مکلی صاحب اپنے رسالہ سنہ میں جگہ جگہ لکھتے ہیں کہ محدث کا کسی روایت کو حسن یا صحیح قرار دینا اس کی طرف سے اس کے راویوں کی توثیق ہے۔ حضرت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر الطرائسیسی کے واسطہ سے ایک روایت نقل کی ہے اور اس روایت کے بارے میں لکھا ہے اسنادہ صالح، العلو للعلی الغفار جلد نمبر اول حدیث نمبر 134۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ راوی حسن الحدیث ہے۔ ان حضرات کے علاوہ بھی کئی حضرات سے اس کی توثیق ثابت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ راوی نہ تو کذاب ہے نہ ضعیف ہے، بلکہ یہ راوی حسن الحدیث ہے۔ دوسری بات سنیے، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ تسلیم کر بھی لیں کہ یہ راوی ضعیف ہے، تب بھی اس کو سامنے رکھ کر شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کا انکار کرنا بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ پچھلے بیان میں ہم آپ کو بتلا چکے ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطہ سے اگر کوئی کتاب مشہور ہو تو ہم سے لے کر مصنف تک اس کی سند کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب امام لالکائی کی جو مختلف ناموں سے مشہور ہے، کتاب السنہ بھی اس کا نام ہے، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ بھی ہے، شرح حجج اصول اہل سنہ بھی ہے، کئی اس کے نام ہیں۔ یہ کتاب علماء میں عوام میں مشہور ہے، لہذا ہم سے لے کر امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ تک اس کی سند کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، اس کتاب کو ابو بکر الطرائسیسی سے نقل کرنے والے ہیں حضرت امام ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ بہت جلیل القدر امام ہیں۔ ان کے متعلق حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کی وہ روایتیں جو امام سلفی نے اس سے لی ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ اس کے اصل سماعات میں سے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر کی وہ روایتیں جو اس سے امام ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے لی ہے ان کو صحیح سمجھا جائے گا۔ لسان المیزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228۔ اور حضرت امام ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی یہ بات فرمائی ہے کہ ہم جو اس پر قرات کرتے تھے یعنی احادیث مبارکہ پڑھتے تھے وہ اصل سماعات سے پڑھتے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اس سے جو روایتیں لیتے تھے ان پر اعتماد کرتے تھے، اور الگ سے بھی ان سے اس کتاب کی توثیق ثابت ہے، یعنی امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی۔ اگلی بات، صرف ان حضرات نہیں بلکہ بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب سے کئی روایتیں نقل کی ہیں۔ مثال کے طور پر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کتاب العشر میں فرماتے ہیں رواہ اللالکائی والبہقی باسناد صحیح عنہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 165۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کتاب ثابت ہی نہیں ہے، بنیادی راوی کذاب ہے، تو یہ سند صحیح کس طرح ہو گئی؟ ایک اور روایت انہوں نے نقل کی ہے امام ذہبی نے صفحہ نمبر 167 پر فرماتے ہیں رواہ ابو القاسم اللالکائی الشافی وغیرہ باسناد صحیح، کہ اس کو روایت کیا ابو القاسم اللالکائی وغیرہ نے صحیح سند کے ساتھ۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کتاب ثابت نہیں ہے، بنیادی راوی کذاب ہے، تو یہ سند صحیح کس طرح ہو گئی؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے بھی اس کتاب پر اعتماد کیا ہے اور اس کی توثیق بھی کی ہے۔ امام ذہبی ایک اور جگہ فرماتے ہیں اور کہا امام ابو القاسم ہبۃ اللہ بن حسن اللالکائی شافی نے شرح اصول سنہ کتاب میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کتاب
معتبر ہے، قابل اعتماد ہے۔ آگے ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں 198 صفحہ پر، رواہ اللالکائی باسناد صحیح عن ثابت، کہ اس کو روایت کیا ہے امام لالکائی نے صحیح سند کے ساتھ ثابت سے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کتاب ثابت ہی نہیں ہے اور تمہارے بقول بنیادی راوی کذاب ہے تو یہ سند صحیح کس طرح ہو گئی؟ کیا یہ حضرات ایک کذاب کی روایتوں سے ہی استدلال کرتے رہے اور وہ بھی عقائد کے باب میں؟ آگے چلیے، حضرت علامہ ناصر الدین البانی صاحب غیر مقلدین کے بہت معتبر عالم ہیں، انہوں نے بھی ایک جگہ پر یہی لکھا ہے کہ اس روایت کی سند کے بارے میں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اور سنیے، علامہ ناصر الدین البانی صاحب لکھتے ہیں ایک روایت کے متعلق کہ اس کا ایک طریقہ ہے ہبۃ اللہ بن حسن اللالکائی والا، وہذا اخرجہ فی کتابہ العظیم شرح اصول السنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو روایت کیا ہے امام لالکائی نے اپنی عظیم الشان کتاب شرح اصول السنہ میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے علامہ ناصر الدین البانی کے نزدیک یہ کتاب عظیم الشان ہے۔ ان کے محدث العصر بہت بڑے امام تو اس کتاب کو عظیم الشان کہہ رہے ہیں اور یہ اس کتاب کو مشکوک قرار دینے کی کوشش میں ہیں۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یہ حضرات بہت تعریف کرتے ہیں، شیخ الاسلام اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھتے ہیں، واقعی بہت بڑے عالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اس کتاب سے استدلال کیا ہے اپنے فتاویٰ میں، اپنی کتب میں، جگہ جگہ پر۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے مثل ما رواہ ابو القاسم اللالکائی فی اصول سنتی الفتاوی الکبریٰ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 334۔ ایک اور جگہ پر فتاوی الکبریٰ میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 665 پر فرماتے ہیں، کہا الحافظ ابو القاسم اللالکائی نے اپنی مشہور کتاب المشہور فی شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، اور دیکھو وہ کتاب کو تسلیم بھی کر رہے ہیں، مشہور بھی قرار دے رہے ہیں اور اس سے استدلال بھی کر رہے ہیں۔ صرف علامہ ابن تیمیہ نہیں بلکہ ان کے شاگرد رشید، جن کو جناب غلام مصطفیٰ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ شیخ الاسلام ثانی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب اجتماع الجیوش الاسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198 پہ لکھا، قول الامام ابی القاسم الطبری اللالکائی، کس کتاب میں؟ فی کتاب السنت وہو من اجل الکتب، انہوں نے کہا جلیل القدر کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ کون سی کتاب؟ ان کی کتاب السنہ، یہ شرح اصول اعتقاد اہل السنہ کا ایک اور نام ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198۔ وہ اس کو جلیل القدر کتاب قرار دے رہے ہیں اور آپ اس کو مشکوک کتاب قرار دے ہیں۔ وہ اس سے استدلال کر رہے ہیں اور آپ اس کے راوی کو کذاب قرار دے کر کتاب کو پھینک رہے ہیں۔ احناف کی دشمنی میں اتنا آگے مت جائیے کہ آپ ثابت شدہ کتابوں کا انکار کرنا ہی شروع کر دیں۔ آگے ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اور روایت کیا اس کو لالکائی نے صحیح سند کے ساتھ، اجتماع الجیوش الاسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کتاب ثابت نہیں ہے، بنیادی راوی کذاب ہے، تو یہ سند صحیح کس طرح ہو گئی؟ کیا آپ کا علم علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ چکا ہے؟ کتنے حضرات محدثین ہیں جو اس کی سندوں کو صحیح قرار دیتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، جلیل القدر کتاب قرار دیتے ہیں، اور آپ اس کو مشکوک قرار دینے پہ تلے ہوئے ہیں۔ لو جو اور سنیے، حافظ الدنیا علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح نقل کیا اس کو ابو القاسم اللالکائی نے کتاب السنہ میں، شافعی احمد اسحاق اور بہت سارے حضرات کے نام لیے ان سے، فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47 پر، اور آگے کیا لکھتے ہیں، وروا بسندہ صحیح عن البخاری، اور فرمایا کہ انہوں نے روایت کیا اپنی صحیح سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ، اور آپ تو اس کتاب کو مشکوک قرار دے رہے ہیں، اس کے بنیادی راوی کو کذاب قرار دے رہے ہیں، اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس سے ایک صحیح سند پیش کر رہے ہیں، ان کا اعتماد بھی ہے، اور وہ اس روایت کتاب سے روایتیں بھی بیان کر رہے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں، اور بیان کیا ابو القاسم اللالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے فی السنہ میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ 539۔ یہ چند محدثین کے حوالہ جات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب سے روایتیں بیان کی ہیں، اس کی سندوں کو صحیح قرار دیا ہے اور اس کتاب کی تعریف کی ہے۔ تو لہذا ہماری بات کا خلاصہ یہ نکلا، پہلے نمبر پر تو وہ راوی حسن الحدیث ہے، اگر اس کو ضعیف تسلیم کر بھی لیا جائے تب بھی اس کتاب سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ
اس کتاب کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ نمبر 3، محدثین، شارحین اور جلیل القدر ائمہ کا اس کتاب سے روایتیں بیان کرنا اور کتاب کی روایتوں کی سندوں کو صحیح قرار دینا اور اس کتاب کی تعریفیں کرنا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب معتبر ہے، قابل اعتماد ہے، اس سے روایتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ اور ہاں، بطور فائدہ کہ یہ بات بھی یاد رہے کہ امام ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایات ہیں ابو بکر الطرائسیسی سے، وہ معتبر سمجھی جائے گی، کیوں کہ انہوں نے ان کے اصل سماعات سے تمام روایتیں لی ہیں اور ان کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے بذات خود بھی ابو بکر الطرائسیسی کی کتاب السنہ کے سماع سے استدلال کیا ہے اور وہ اس کو قابل اعتماد سمجھتے تھے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا سماع ثابت ہے، ملاقات ثابت ہے۔ احناف کی دشمنی میں اتنا آگے مت جائیے کہ آپ تسلیم شدہ کتابوں کا، معتبر کتابوں کا انکار ہی کرنا شروع کر دیں۔